السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کی دور حکومت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے ابو جعفر منصور کے بارے میں پڑھا، جو دوسرا اہم خلیفہ تھا بنو عباس کا، اور اس کے دور میں کافی بغاوتیں ہوئیں اور حکومت کا تختہ لوٹنے کی کوششیں کی گئیں۔ اس کا احوال ہم آج پڑھیں گے۔ پہلی ہے خراسان کی بغاوتیں، اہل خراسان کی بغاوتیں، یعنی ایران میں جو بغاوتیں اٹھیں۔ ابو مسلم کے قتل پر جو خراسانی پائے تخت میں موجود تھے، یعنی دارالحکومت میں موجود تھے، انہوں نے یلغار کر کے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا، مگر منصور نے انہیں انعام و کرام عطیہ دے کر چپ کرا دیا۔ کچھ عرصے بعد والی خراساں عبدالجبار بن عبد الرحمن نے خلیفہ کے مقرر کردہ چند افسروں کو قتل کرا دیا۔ اس وقت یعنی خراساں کا جو والی تھا عبدالجبار بن عبد الرحمن نے خلیفہ کے مقرر کردہ چند افسروں کو قتل کرا دیا۔ منصور کو اس حرکت پہ بہت طیش آیا، مگر اہل خراساں کی بغاوت کے خوف سے اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ عبدالجبار کو معزول کر دیتا۔ یہاں بھی اس کے ہیلا جو فطرت کام آڑے آئی، اور چنانچہ طرح طرح کی فریب کاریوں اور چالاکیوں سے کام لے کر بالآخر یہ کانٹا بھی رستے سے ہٹا دیا۔ خارجی شورشیں۔ موصل اور بحرین خارجیوں کی دو بڑے مرکز تھے۔ 148 ہجری میں حسان بن مجالد ایک خارجی سردار نے موصل میں علم بغاوت بلند کیا۔ شاہی افواج اس کے مقابلے میں آئیں، مگر پے در پہ شکستیں کھائیں، اور حسان نے بڑھ کر موصل پر قبضہ کر لیا۔ آخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت زندہ تھے، انہوں نے بیچ میں پڑھ کر صلاح کرا دی، اور اس طرح ہی بغاوت ختم ہوئی۔ تیسری بغاوت افریقہ میں ہوئی۔ افریقہ کے اکثر بربری قبائل خارجی عقائد رکھتے تھے۔ انہوں نے بغاوت کر کے وہاں کے عباسی حاکم ابن شاس اشس کو بھگا دیا۔ یہاں بھی چونکہ بنو عباس کی حکومت تھی اور اس وقت خلیفہ ابو جعفر منصور تھے، لیکن یہاں پر جو بربری قبائل تھے، یعنی مقامی افریقی قبائل جو تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ مختلف سازشوں میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے سازش کر کے عباسی حاکم جو تھے وہاں کے افریقہ کے ابن اشس، ان کو بھگا دیا، وہاں سے تخت چھوڑنے مجبور کر دیا، اور موسیٰ خراسانی کو اپنا والی بنا لیا۔ منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو اپنے ایک جرنیل اغلب کو افریقہ کا امیر بنا کر بھیجا، مگر خارجیوں کے مقابلے میں اس کی کوئی پیش نہ گئی، اور وہ قیروان کے ایک معرکے میں مارا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو بربری تھے تعداد میں بہت تھے، کیونکہ مقابل لوگ تھے، تو انہوں نے پھر اس کو نہ صرف وہاں کے حکمران کو بھگایا، بلکہ ان سے جنگ بھی کی، منصور کے بھیجے ہوئے فوجیوں سے، لیکن ان کو شکست دی انہوں نے، اور قیروان جو تھا ابن اشس، وہ قیروان کے ایک معرکے میں لڑائی میں مارا گیا۔ اغلب کے بعد ابن حفص کو افریقہ کا گورنر مامور کیا گیا۔ ابتدا میں اسے تھوڑی بہت کامیابی ملی، لیکن باغی بربروں نے بالآخر اس کا بھی خاتمہ کر دیا، اور قیروان پر بھی خارجی اقتدار مسلط ہو گیا۔ تنگ آ کر منصور نے یزید بن حاتم کو 60,000 فوج کے ساتھ افریقہ بھیجا۔ متعدد خونریز معرکوں کے بعد بربروں کو شکست ہوئی، اور افریقہ میں امن و امان بحال ہو گیا۔ یعنی یہ تیسرا جرنیل تھا جس کو بھیجا انہوں نے، ابو جعفر منصور نے۔ مرکزی حکومت جن کے انڈر کنٹرول تھی، اور سارے صوبے ان کے انڈر کنٹرول تھے، آخر وہ تیسرا جو تھے جرنیل
انہوں نے ان بربروں کو شکست دی۔ یہ کون تھے؟ یہ زید بن حاتم تھے۔ یہ 60,000 فوج کے ساتھ آئے اور بربروں کو شکست دی اور افریقہ میں امن و امان بحال ہو گیا۔ ہسپانیہ میں عمومی خلافت کا قیام، خیر اس کے تفصیل تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ دیگر بغاوتیں۔ 137 ہجری میں عجم کے ایک مجوسی سردار سنباد نے بغاوت کر دی اور مجوسیوں کو ایک کثیر تعداد فوج کے ساتھ چڑھائی کر کے خراساں کے بہت سے حصے پر قبضہ جما لیا۔ اچھا، خراساں پہ انہوں نے قبضہ جما لیا۔ کس نے؟ مجوسیوں نے۔ منصور نے اپنے ایک سردار جمہور نامی کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جس نے ہمدان کے مقام پر مجوسیوں کو شکست فاش دے کر اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس فتح میں بہت سا مال و دولت جمہور کے ہاتھ لگا۔ منصور نے جب اس کا مطالبہ کیا تو وہ بگڑ گیا اور بغاوت کر دی۔ اس کی گوشمالی کے لیے ابن اشس کو، جو یہاں افریقہ آئے تھے، ان کو پھر وہاں پر خراساں میں بھیجا ان کو، جس نے آذربائیجان کی طرف ان کو بھگا دیا کہ ان کو، یہ مجوسیوں کو۔ انہی دنوں جزیرے کا ایک سردار ملبد بن حرملہ باغی ہو گیا اور اتنی طاقت پکڑی کہ متعدد بار شاہی افواج کو شکستیں دیں۔ بالآخر منصور نے اپنے مشہور سردار ابن خازم کو اس کے مقابلے میں بھیجا، جس نے کئی معرکوں کے بعد اس کا خاتمہ کیا۔ 141 ہجری میں عجم کے ایک مختصر سے فرقے راوندیہ نے شورش برپا کر کے منصور کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ منصور کے لیے موقع بہت نازک تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی سے عین اسی وقت ایک بہادر سردار معن بن زائدہ، جو ایک جرم کی بنا پر منصور کے خوف سے روپوش تھا، سامنے آ گیا اور چند خراسانیوں کی مدد سے شورش پسندوں کو مار بھگایا۔ منصور اس کی اس عدیم المثال بہادری سے اتنا خوش ہوا کہ اسے شیر مرد کا خطاب دیا اور اس کی سابقہ خطائیں معاف کر کے سپہ سالاری کے عہدے پر اس کو فائز کر دیا، یعنی کہ اس کو کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ 150 ہجری میں خراساں کے استاد سیس نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہرات، بادغیس اور سجستان کے اکثر باشندوں کو ساتھ ملا کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس کی سرکوبی پر ابن خازم کو روانہ کیا گیا، جس نے کئی ماہ کی تگ و دو کے بعد استاد سیس کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح وہ بغاوت بھی دب گئی۔ محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی بغاوت۔ شیعان علی کے دو فرقے امامیہ اور زیدیہ بنو عباس کے اتنے ہی مخالفت تھے جتنے بنو امیہ کے۔ ان کے نزدیک خلافت اور امامت کے مستحق صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمی اولاد تھی۔ ان کے علاوہ جو شخص بھی خلافت کا دعویٰ کرے وہ ان کے خیال میں ظالم اور غاصب تھا۔ منصور کے عہد میں فرقہ امامیہ کے پیش رو، یعنی دو فرقے تھے شیعان علی کے، امامیہ اور زیدیہ۔ تو امامیہ کے جو پیش رو تھے امام جعفر صادق تھے، جو اس سلسلے کے چھٹے امام تھے، اور فرقہ زیدیہ کی قیادت امام محمد بن عبداللہ کر رہے تھے۔ دوسرا فرقہ زیدیہ جو تھا، اس کی کمانڈر قیادت امام محمد بن عبداللہ تھے، جنہیں ان کی پاک بازی اور زہد و تقوی کے باعث نفس زکیہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یعنی محمد بن عبداللہ جو تھے، جو ان کے امام تھے زیدی فرقہ زیدیہ کے، ان کو ان کے نیکی کی وجہ سے نفس زکیہ کا لقب دیا گیا، اسی سے پکارا جاتا تھا۔ لوگ انہیں مہدی بھی مانتے تھے۔ امام جعفر صادق درویش منش آدمی تھے۔ انہوں نے خلافت کی کبھی تمنا نہیں کی اور اپنے پیرووں کو ہمیشہ یہی تلقین کرتے رہے کہ عباسیوں کے خلاف کسی قسم کی شورش برپا نہ کریں۔ لیکن امام محمد بن عبداللہ نے اہل حجاز سے خفیہ اپنی خلافت کی بیعت لینی شروع کر دی، یعنی ان کو اقتدار کی خواہش تھی امام محمد بن عبداللہ کو، انہوں نے اس کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کے عہد میں بنی ہاشم کے پیشرو کے بیشتر رئیسوں نے مدینے میں ایک اجلاس منعقد کیا تھا اور نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔
یعنی بنو امیہ کے آخری دور میں آخری حکمران مروان ثانی کے عہد میں یہ کام ہوا تھا کہ انہوں نے ان کو امام تسلیم کر لیا تھا۔ ان رؤسا میں صفا اور منصور بھی شامل تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، کن کے؟ امام محمد بن عبداللہ عرف نفس زکیہ کیا۔ چنانچہ امیوں کے خاتمے کے بعد صفا نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو انہوں نے اسی کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو تھے امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، انہوں نے صفا کی بیعت سے انکار کر دیا اور خود اپنی خلافت کا قیام کی کوشش کرنے لگے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب بنو امیہ کا حکومت کا خاتمہ ہوا اور صفا نے اپنے ابو عباس صفا جن کا حال پڑھ چکے ہیں ہم، انہوں نے جب خلافت کا اعلان کیا تو ان نفس زکیہ جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، بلکہ اپنے خلافت کا اعلان کر دیا، کوشش کرنے لگے۔ صفا نے انہیں خط لکھا کہ جس میں اپنے سابقہ احسانات جتا کر درخواست کی کہ وہ اس ارادے سے باز رہیں۔ یہ خط پڑھ کر امام محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ نے صفا کی مخالفت ترک کر دی۔ نفس زکیہ کے ایک اور بھائی ابراہیم بن عبداللہ بھی عوام میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور خراسہ کی ایک جماعت نے انہیں امام بھی تسلیم کر لیا تھا۔ صفا کے بعد منصور تخت نشین ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو العباس صفا کے بعد ابو جعفر منصور تخت نشین ہوا تو نفس زکیہ نے اپنے خلافت کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ منصور بھی ان کی طرف سے غافل نہیں تھا، اس لیے زیاد بن عبداللہ حاکم مدینہ کو حکم بھیجا کہ نفس زکیہ یعنی یہی امام محمد بن عبداللہ اور ان کے بھائی ابراہیم کو ارادوں سے مطلع کرے۔ اس نے ہر طرح کی تسلی دی اور کہا کہ چند دنوں تک انہیں میں دربار میں حاضر کر دوں گا۔ منصور کو اس سے اطمینان نہ ہوا، چنانچہ بنی ہاشم کے معززین کو دربار میں طلب کر کے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا، یعنی محمد بن عبداللہ اور زیاد بن عبداللہ، کیونکہ ان کی طرف سے اسے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا، ان سب نے ماں سوائے حسن بن یزید کے یہی جواب دیا کہ ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ اب انہوں نے خلافت حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ البتہ حسن بن یزید نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پوشیدہ طور پر جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں اور ان قریب ہی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے انکشاف پر منصور نے نفس زکیہ کو قابو لانے کی مساعی تیز کر دی۔ زیاد بن عبداللہ کو مدینہ کی امارات سے معزول کر کے محمد بن عبداللہ کو اس کا جانشین مقرر کیا اور اسے سخت تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو سکے نفس زکیہ اور ابراہیم کا پتہ لگائے، لیکن چونکہ یہ دونوں بھائی کسی خاص مقام پر نہیں ٹھہرتے تھے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے، اس لیے ابن خالد بے انتہا روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کی ٹوہ لگانے میں ناکام رہا۔ منصور نے اسے بھی برطرف کر دیا اور رواح بن عثمان کو اس کے بجائے مدینہ کا حاکم بنا دیا۔ رباح نے نفس زکیہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ایڑی چوٹی سے زور لگایا اور جا بجا جاسوس بٹھا دیے، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تنگ آ کر 13 رشتہ داروں کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھیج دیا۔ سنگ دل منصور نے ان لوگوں پر بے انتہا مظالم توڑے، یہاں تک کہ سختیاں برداشت کرتے کرتے ان میں سے چند ہلاک ہو گئے۔ محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ نے جب دیکھا کہ ان کی روپوشی کے باعث بنی حسن طرح طرح کی مصیبتیں مبتلا کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جب 145 ہجری کو اپنے 250 جانثاروں کے ساتھ وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا اور وہاں کے عباسی حکام رباح بن عثمان کو قید کر کے مدینہ پر قبضہ کرا لیا، یعنی مدینہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ محمد بن عبداللہ نفس زکیہ نے اور عباسی حکمران جو وہاں کے تھے رباح بن عثمان ان کو قید کر لیا۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں، اس کا مزید ہم آگے مطالعہ کریں گے آگے کیا ہوا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔